ضیاء الحق شہید کی شہادت، نیورو گیس کا سلنڈر، فائل نمبر 1976 کا آپس میں کیا تعلق تھا اور مارخور ایجنٹ نے کیسے اپنی جان پر کھیل کر فائل 1976 کو بچایا تھا۔ رات کے 2:30 بجے تھے۔ راول پنڈی کا گوال منڈی بازار بند تھا، مگر سڑک کے آخر میں ایک پرانا سا زنگ آلود گیٹ کھل رہا تھا۔ آہستہ آہستہ اندر اندھیرا، باہر اندھیرا، لیکن ایک چیز روشن تھی اور وہ تھی مارخور کی آنکھیں۔ مارخور ایجنٹ چپ چاپ آواز کیے بغیر جھک کر سڑک پر فٹ پرنٹ دیکھ رہا تھا۔ فٹ پرنٹس کو دیکھتے ہوئے اسے تازہ نشانات ملے۔ یہاں کسی نے بھاگتے ہوئے قدم رکھے تھے۔ مارخور کی انگلیاں خون میں بھیگی ہوئی تھیں اور اس کی انہی انگلیوں کے درمیان ایک کالی سی چھوٹی سی فائل پکڑی ہوئی تھی جس کے اوپر لکھا ہوا تھا اٹامک فائل 1976 ٹاپ سیکرٹ۔ وہ فائل جس کے لیے دشمن نے پوری ریاست کو ہلا کر رکھ دیا تھا، وہ فائل جس کو چھپانے کے لیے کئی لوگ مار دیے گئے تھے، وہ فائل جو پاکستان کے مستقبل کی کنجی تھی، وہ فائل جسے چھیننے کے لیے راہ اور موساد نے دن رات ایک کر رکھا تھا اور اپنے اندر سے بھی غداروں نے غداری کی تھی۔ مارخور نے فائل اٹھا لی، جیب میں رکھی، دیوار پلانگ کر اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ اس سے 2 گھنٹے پہلے نئی دہلی کے اندر را ہیڈ کوارٹر کے تہہ خانے میں موساد کا ایجنٹ یوناتھن کاہن بیٹھا ہوا تھا۔ سامنے میز پر پائلٹ اکرم آوان کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ یہ اکرم آوان پاکستان کا غدار پائلٹ تھا، لیکن یہ چمک اس کی وطن کے لیے نہیں تھی بلکہ یہ قیمت کی چمک تھی۔ یوناتھن نے ٹھنڈی آواز میں کہا، اکرم، نیورو گیس پاکستان کی کسی ایجنسی کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ کیا چیز ہے۔ تم صرف اس نے O2 کنسول کو طیارے میں لگا دینا، باقی کام خود بخود ہو جائے گا۔ اکرم آوان نے انڈین کافی کا گھونٹ لیا اور پرسکون لہجے میں بولا، اس کی قیمت کیا ہوگی؟ سنکلپ رائے را کا آفیسر آگے جھکا۔ اس نے کہا، 1 نہیں 3 ملین ڈالر۔ ایک بار ضیاء کا طیارہ گر جائے، فائل ہمارے ہاتھ لگ جائے، تمہاری جنریشن کی 7 نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی۔ انہیں معلوم تھا کہ فائل ضیاء کے پاس ایک ایسے بریف کیس میں ہوگی جسے ایٹمی دھماکہ بھی تباہ نہیں کر سکتا، اس لیے اگر طیارہ تباہ بھی ہو گیا تو اسی جگہ سے وہ فائل بحفاظت ان کو مل جائے گی۔ اکرم نے قلم اٹھایا اور معاہدہ سائن کیا۔ پاکستان تو سالوں میں مجھے کچھ نہیں دے سکا، اب میں بھی پاکستان کو کچھ نہیں دوں گا، اکرم آوان غدار نے یہ کہا، اور کمرہ خاموش ہو گیا۔ موساد کے ایجنٹ نے ایک چھوٹا سا دھاتی سلنڈر اکرم کی طرف بڑھایا۔ اسے دیکھ کر اکرم ہنس دیا۔ اتنی چھوٹی سی چیز اور اتنا بڑا کھیل؟ یوناتھن بولا، یہ نیورو گیس ہے، اس کی نہ کوئی بو نہ اس کا کوئی رنگ، پائلٹ کے دماغ کو 9 سیکنڈ میں شٹ ڈاؤن کر دے گی، باقی طیارہ خود موت کی طرف چلا جائے گا۔ اکرم نے سلنڈر اٹھا کر جیب میں ڈالا اور بھارت کی سرحد پار کر گیا۔ راہ نے اپنا کام شروع کر دیا تھا، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ پاکستان کا مارخور جاگ رہا ہے۔ اگلی صبح مارخور ایجنٹ ایک چھوٹی سی نان سٹاپ فلائٹ پر بہاولپور جا پہنچا۔ وہ جانتا تھا کہ کچھ ہونے والا ہے، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ ضیاء کا طیارہ تباہ ہو جائے گا۔ اگر اسے یہ علم ہوتا تو شاید وہ اس کو بھی بچانے کی کوئی نہ کوئی ضرور کوشش کرتا۔ اس نے ملٹری ایئر بیس کے کنٹرول روم میں گھس کر اکرم کی لاگ بک نکالی۔ اس پر صرف ایک چیز لکھی تھی، اسپیشل O2 سسٹم فائل کلیئرڈ۔ مارخور کی آنکھوں میں چنگاری لگی۔ یہ وہی سسٹم تھا جس کا راز سالوں سے تجربہ کر رہا تھا۔ اسی وقت اکرم آوان طیارے کے پیچھے کھڑا آخری بار O2 کنسول کو چیک کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی حرکت غیر معمولی تھی، غیر معمولی طور پر پرسکون نظر آنے کی کوشش کر رہا تھا، جیسے اسے علم ہو کہ چند گھنٹوں کے بعد پاکستان کی تاریخ بدلنے والی ہے۔ ضیاء الحق کی آمد ہوئی، آواز بلائی گئی تو اکرم آوان فوری طور پر اس نے پوز بدلا اور فوجی انداز میں بڑا مؤدب ہو کر کھڑا ہو گیا۔ مارخور دور سے دیکھ رہا تھا اکرم کے چہرے کی وہ بے چینی، وہ ضرورت سے زیادہ دیانتداری، یہ سب کچھ مارخور ایجنٹ کو شک میں ڈال رہا تھا۔ طیارہ اڑ چکا تھا۔ مارخور دور بنکر کے دروازے سے سب سن رہا تھا۔ مارخور کو ابھی تک یہ اندازہ نہیں ہوا تھا کہ طیارے کے اندر O2 کنسول لگا دیا گیا ہے۔ ریڈیو پر پائلٹ کی آواز صاف آ رہی تھی، بیس الٹیچیوڈ سٹیبل، O2 لیول نارمل، اور پھر اچانک اکرم آوان نے آہستہ سے ایک لائن کہی، لیول ڈراپ سسٹم، پھر خاموش۔
اور خاموشی چھا گئی۔ مارخور نے میپ کھولا، اس نے کیلکولیٹ کیا، نیرو گیس ایکٹیو ہو گئی تھی۔ اس نے کنٹرول روم میں یہ اعلان کیا، ایویکویٹ دا ایئر فیلڈ، اکرم از کمپرومائزڈ، دس از سبوتاج۔ مگر اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس وقت تک طیارے کا پائلٹ بے ہوش ہو چکا تھا۔ ریڈیو پر صرف ایک لمبی چیخ سنائی دی، ایک دل دہلانے والی خاموشی اور ایک زوردار کریش کی آواز، اور سب کچھ ختم ہو گیا۔ لیکن کھیل یہاں پر ختم نہیں ہوا تھا، کیونکہ مارخور نے اندازہ لگا لیا تھا کہ طیارہ اپنے اڑتے ہی 6 منٹ کے اندر تباہ ہوا ہے، اور اس کی الٹیچیوڈ اور اس کی سپیڈ کا اندازہ لگاتے ہوئے مارخور کو فوراً اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر یہ طیارہ گرا ہے تو پاکستان کے کس گاؤں میں، کس جگہ پر اور کس نشان پر اس کو گرنا چاہیے۔ اس نے سادہ کاغذ لے کر نشانات بنائے، نشانات اور طیارے کی سمت کو اکٹھا کیا، اور ایک ہی جگہ پر جو اینگل بنا وہ اس جگہ پر اگلے چند ہی لمحوں میں پہنچ چکا تھا۔ حادثے کے مقام پر موساد کے 2 ایجنٹ فائل 1976 ڈھونڈ رہے تھے، مگر انہیں کچھ نہ ملا، کیونکہ مارخور پہلے ہی جھاڑیوں میں چھپ کر فائل نکال چکا تھا اور اپنے قبضے میں لے چکا تھا۔ ایک موساد ایجنٹ نے دور سے مارخور کو دیکھ لیا اور چیخا، ٹارگٹ سپاٹڈ۔ مارخور بھاگا، گولیاں برسنے کی آواز آئی، وہ زمین پر سلائڈ کرتا ہوا ایک تباہ شدہ ٹینک کے نیچے چھپ گیا۔ فائل سینے سے لگا لی گئی اور اس نے ایک گرنیڈ کھینچ کر پیچھے پھینک دیا۔ دھماکہ ہوا، دھول اڑی، موساد کے ایجنٹ چیخے۔ مارخور دوسری طرف بھاگ نکلا۔ راکا سنکلپ رائے ہیلی کاپٹر میں بیٹھا چیخ رہا تھا، گیٹ دا فائل نو میٹر وٹ۔ مگر مارخور چیتے کی طرح دوڑا۔ ایک درخت کے پیچھے چھپ کر اس نے جیب سے انکرپٹڈ ٹرانسمیٹر نکالا، اس پر ایک کوڈ لکھا تھا، اور وہ فائل جس کے لیے ہزاروں لوگ مارے گئے تھے۔ مارخور نے مضبوط آواز میں کہا کہ جو بکا تھا وہ مر گیا، جو بچا ہے وہ پاکستان ہے۔ مارخور زندہ ہے، فائل 1976 بھی زندہ ہے۔ اس نے فائل واپس بیگ میں رکھی، سڑک کی طرف بڑھا، اور آواز آئی، مارخور اگلا مشن تیار ہے۔ اس نے مڑ کر دیکھا، میں تیار ہوں، مڑ کر کہا کہ میں تیار ہوں، کیونکہ دشمن ابھی بھی زندہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی سکرین بلیک ہو گئی اور صرف ایک لائن ابھری، عرفان سیریز سبسکرائب ناؤ۔ مارخور واپس آئے گا اور اگلی قسط میں واپس آئے گا۔ اگر آپ کو میری یہ جاسوسی سٹوری اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور میرے چینل حافظ عرفان ایڈوکیٹ کو یوٹیوب پر ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔